یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ اس لیے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ آج انہیں چاہے جتنا ڈرا دیں، آپ چاہے انہیں جتنا خوف دلا دیں، مگر یہاں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حضرت محترم، میں ایک آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں زیادہ تر میرا تعلق تقریر سے ہے، میں تفسیر قرآن کی پہلی بار کر رہا ہوں، اس لیے ہو سکتا ہے آپ میرے طریقے سے واقف نہ ہو سکیں۔ میرا تعلق زیادہ تر خطابت سے ہے، تقریر سے ہے، اس لیے میں مولانا محمود صاحب کی نہ ہونے کی موجودگی میں یہ تفسیر قرآن کر رہا ہوں، حالانکہ میں نے اس سے پہلے کبھی بھی تفسیر قرآن نہیں کی ہے، اس لیے مکمل طور سے آپ کو میں شاداب نہیں کر سکوں گا، خوشی نہیں دے سکوں گا، لیکن کچھ معلومات میں اضافہ کرنا چاہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ محبوب آپ انہیں چاہے جتنا ڈرا لیں، یہ نہیں ڈریں گے اور نہ ہی آپ پر ایمان لائیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے۔ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک کو روح کہتے ہیں اور دوسرے کو جسم کہتے ہیں۔ انہی دو چیزوں سے انسان بنا، اور بھی بہت سی چیزوں سے بنایا گیا ہے، عناصر اربعہ سے بنایا گیا ہے۔ زندگی کیا ہے، عناصر میں ضروری ترتیب، موت کیا ہے، انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ کہ انسان دو چیزوں سے بنایا گیا ہے، ایک کو روح کہتے ہیں اور ایک کو جسم کہتے ہیں۔ جب تک انسان بول رہا ہے، جب تک انسان بات کر رہا ہے، جب تک انسان سن رہا ہے، جب تک انسان اپنے ہاتھوں سے پکڑ رہا ہے، جب تک انسان اپنے پیروں سے چل رہا ہے، تب تک اس کی روح اس کے جسم کے ساتھ ہے۔ مگر جس روز انسان کی روح اس کے جسم سے الگ ہو جاتی ہے، اس روز وہ زندہ نہیں بلکہ مردہ قرار دیا جاتا ہے، 10 من مٹی کے اندر دبا دیا جاتا ہے۔ تو انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک کو جسم کہتے ہیں اور ایک کو روح کہتے ہیں۔ اس آیت کو سمجھانے کے لیے میں کچھ مقدمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کو آپ سمجھیں، یہ آیت سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کا جسم بیمار ہو جاتا ہے، انسان کو بخار لگ جاتی ہے، انسان کو سردی ہو جاتی ہے، بہت سی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، انسان کا جسم بیمار ہو جاتا ہے، کبھی اس ڈاکٹر کو تلاش کرتا ہے، کبھی اس ڈاکٹر کو تلاش کرتا ہے تاکہ اپنا علاج کر لے۔ تو جس طریقے سے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جس طریقے سے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے، مگر ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ جسم بیمار ہو جائے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مگر روح بیمار ہوتی ہے تو ہم کہیں نہیں جاتے، روح کی بیماری کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے نزدیک حقیقی بیماری روحی کی بیماری ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر بیماری حقیقی بیماری ہے تو وہ روح کی بیماری ہے، جسم کی بیماری نہیں ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وہ نہ سن سکتے ہیں، صم بکم عمی فہم لا یبصرون، کہ وہ سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے۔ حالانکہ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر دیکھ بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے، بول بھی رہے تھے، پھر بھی اللہ فرماتا ہے کہ وہ سن نہیں سکتے، وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ بول نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی روح مردہ ہو گئی۔ جسم کے کان تو سن رہے ہیں، جسم
کی آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں، جسم کے ہاتھ تو پکڑ رہے ہیں، مگر ان کی روح بیمار ہو گئی ہے، روح مردہ ہو گئی ہے۔ اے محبوب، وہ سن نہیں سکتے، وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ بول نہیں سکتے۔ تو اللہ کے نزدیک حقیقی بیماری روح کی بیماری ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تسمعوا الموتى، اے محبوب آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، اور نہ ہی مردوں کو آپ کچھ بول سکتے ہیں جس وقت وہ پیٹ پھیر کے جا رہے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ جو انسان پیٹ پھیر کے جا رہا ہو وہ زندہ ہوگا کہ مردہ ہوگا؟ زندہ ہوگا تبھی تو پیٹ پھیر کے جائے گا، مردہ ہوگا تو کہاں سے جائے گا؟ لیکن اللہ فرمانا ہے محبوب آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے جس وقت کہ وہ پیٹ پھیر کے جا رہے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگرچہ وہ زندہ تھے مگر اللہ کے نزدیک وہ زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے۔ اگرچہ وہ زندہ تھے مگر اللہ کے نزدیک زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے۔ لا تسمعوا الموتى، اے محبوب آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے جس وقت وہ پیٹ پھیر کے جا رہے ہیں۔ آج کچھ ظالم انسان اس آیت کو اولیاء کرام پہ سیٹ کر دیتے ہیں۔ قرآن میں ہے نا، اللہ نے فرمایا لا تسمعوا الموتى، اے محبوب آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، مردے سنتے نہیں ہیں تو آپ مردوں کو کیوں سناتے ہیں؟ حالانکہ انہیں معلوم نہیں ہے یہ آیتیں جو کچھ بھی ہیں یہ کفار مشرکین کے لیے، مگر یہ لوگ ان آیتوں کو اولیاء کرام پہ فٹ کر دیتے ہیں، سیٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگوں تم مردوں کو سنا نہیں سکتے، وہ قرآن میں آیا، مردے تمہاری بات سن نہیں سکتے، قرآن میں آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ حالانکہ جتنی بھی آیتیں اس طریقے کی ہیں وہ تمام کے تمام آیتیں مشرکین کے لیے تھی، کفار کے لیے تھی۔ تو لا تسمعوا الموتى، اے محبوب آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے جس وقت کہ وہ پیٹ پھیر کے جا رہے ہوں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے نزدیک حقیقی مردے وہ ہیں جن کی روح مردہ ہو گئی ہے، جن کی روح بیمار ہو گئی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ جانیں گے کیسے کہ کس کی روح بیمار ہو گئی ہے؟ ٹائم تو زیادہ ہے اس لیے سنتے چلے۔ آپ جانیں گے کیسے کہ انسان کی روح بیمار ہو گئی؟ یہ بھی تو جاننا ضروری ہے۔ میں تو کہہ دیا کہ روح بیمار ہوتی ہے، مگر آپ جانیں گے کیسے کہ روح بیمار ہوگی؟ سوال ہوتا ہے۔ تو آئیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو پیمانہ آپ جسم کی بیماری کے لیے متعین کریں گے وہی پیمانہ روح کی بیماری کے لیے بھی متعین کریں گے۔ آپ دیکھیں انسان کا جب جسم بیمار ہوتا ہے تو انسان کو ٹھنڈا پانی خراب ہوتا ہے، انسان کا جب جسم بیمار ہوتا ہے تو انسان کو میٹھا دودھ بھی کڑوا دیتا ہے، انسان کا جب جسم بیمار ہوتا ہے تو انسان کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں خراب لگتی ہیں، انسان کا جب جسم بیمار ہوتا ہے تو انسان کا قوت ذائقہ جواب دے دیتا ہے، قوت مشاہدہ دیکھنے کی قوت جواب دے دیتی ہے۔ تو انسان کا جب جسم بیمار ہوتا ہے تو انسان کو اچھی غذائیں خراب لگتی ہیں، مگر جب انسان کی روح بیمار ہوتی ہے تو حق بات کرنی لگتی ہے۔ انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے تو اچھی غذائیں خراب لگتی ہیں، اور انسان کی روح بیمار ہوتی ہے تو حق بات کرنی لگتی ہے۔ انسان دوسروں سے محبت کرنے کے بجائے نفرتیں کرنے لگتا ہے، انسان کی جب روح بیمار ہوتی ہے تو وفادار مصطفیٰ بننے کے بجائے غدار مصطفیٰ بن جاتا ہے، انسان کی جب روح بیمار ہوتی ہے تو حلال چیزیں کھانے کے بجائے حرام چیزیں کھانے لگتا ہے، دودھ پینے کے بجائے شراب پینے لگتا ہے۔ تو یہ روح کی بیماری کی نشانیاں ہیں۔ ہم دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہمیں حق بات کرنی تو نہیں لگ رہی ہے، ہمیں سچ بات کرنی تو نہیں لگ رہی ہے، ہم وفادار مصطفیٰ ہیں یا نہیں؟ اس چیز کو سوچیں۔ اگر یہ ہمارے اندر ہے تو جان لیں کہ ہماری روح بیمار ہو گئی۔ اب بیماری کے علاج کے لیے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، طبیبوں کی ضرورت ہے،
طبیبوں کے نسخوں کی ضرورت ہے. جس بیمار ہو تو آپ میڈیکل کے ماہرین کی کتابوں کو پڑھیے. میڈیکل کے ماہرین کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، جس کی بیماری کے لیے فلاں دوا ہے، اس کی بیماری کے لیے فلاں دوا. مگر جب روح بیمار ہوگی تو کس کتاب کو پڑھیں گے؟ جس بیمار ہو جائے تو آپ میڈیکل کے ماہرین کی کتابوں کو پڑھیے، مگر روح بیمار ہوگی تو کتاب اللہ کو پڑھنا ہوگا، قرآن عظیم کا مطالعہ کرنا ہوگا. ہر آیت شفا بنا دی گئی ہے، ہر جملہ شفا بنا دیا گیا ہے. جتنا پڑھیں گے اسی قدر روح کو شفا ملتی چلی جائے گی اور روح کی بیماریاں ختم ہوتی چلی جائیں گی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اے محبوب، ہم نے جو قرآن آپ نے نازل کر دیا ہے وہ مکمل شفا ہے مومنین کے لیے، مگر ظالمین کے لیے یہ شفا نہیں ہے. جو اس میں ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے لیے شفا نہیں ہے، جو اس میں ایمان لاتے ہیں ان کے لیے کتاب مکمل شفا ہے. جس قدر پڑھتے چلے جائیں گے جسم کو بھی شفا ملتی چلی جائے گی اور روح کو بھی شفا ملتی چلی جائے گی. تو میں یہ کر رہا تھا کہ جس طرح انسان کا جسم بیمار ہو جاتا ہے اسی طرح انسان کی روح بھی بیمار ہو جاتی ہے. تو آگے آیا جو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اس کی یہی تفسیر ہے کہ ان لوگوں کی روح بیمار ہو گئی تھی. یہ اب سن نہیں سکتے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے. اے محبوب، ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، ان کے کانوں پہ مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پہ مہر لگا دی. یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ایسے ہیں کہ دیکھ ہی نہیں رہے. یہ سب کچھ سن رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ایسا ان کا حال ہے کہ یہ سن ہی نہیں رہے. جیسے کہ جو بہرا ہو، جو سنتا نہ ہو، آپ اسے مکمل قرآن سنا دیں تو بھی اسے نہیں سمجھ پائے گا کہ قرآن پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں. اسی طریقے سے جو اللہ ہو، آپ اس کے سامنے مکمل قرآن کھول کے دکھا دیں تو دیکھ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں. تو ان کی ظاہری آنکھیں تھیں، وہ ظاہری طور پر دیکھ رہے تھے، بول رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، لیکن حقیقت میں وہ اندھے تھے، حقیقت میں وہ بہرے تھے، حقیقت میں وہ گونگے تھے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ترجمہ ہے مہر لگا دی. اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر اور ان کی آنکھوں پر گہرا پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور انہی کے لیے عذاب ہے بہت بڑا، انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. جہنم میں کیسے کیسے عذاب ہیں، کیسے کیسے مکانات ہیں، کیسے کیسے محل ہیں، کیسی کیسی وادیاں ہیں. یہ تمام انہی کے لیے تیار کی گئی، انہی میں ان کو ڈالا جائے گا. تفسیر لکھے ہیں ان کو سمجھ لو مہر لگا کے اللہ نے ان کے دلوں پر اللہ نے ان کے مہر لگا دی. اب ان کا دل کچھ سن نہیں سکتا کہ دل قبول حق سے محروم ہو گیا، اب وہ حق کو قبول نہیں کر سکتے. اور ان کی سماعت پر کہ آوازیں حق سننے سے بہرے بن گئے ہیں. آپ حق کی آواز لگاتے رہیں مگر حق سننے سے بہرے ہو گئے ہیں. اور ان کی آنکھوں پر گہرا پردہ ہے، اندھوں کو حق سجھائی نہیں پڑتا. اور انہی جیسوں کے لیے خدا کا عذاب ہے، وہ بھی معمولی عذاب نہیں بلکہ بہت بڑا، جس کی سختی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. ایسا عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں پر میں نے مہر لگا دی. اللہ فرما رہا ہے جن کے دلوں پر میں نے مہر لگا دی ہے، اے محبوب ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آپ دین تک پہنچاتے رہیں، آپ ان تک تبلیغ کرتے رہیں، قرآن کی آیتیں انہیں سناتے رہیں. ان سنانے کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، اس کی جزا آپ کو ملتی رہے گی. مگر اے محبوب وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے. حضرت محترم، تو یہ کافروں کی بات ہے اور کافروں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ برابر ہیں کہ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. اور ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے.
आंखों पे गहरा पर्दा डाल दिया है और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो आज यहाँ तक आप लोगों ने मोमिनीन के बारे में और काफिरों के बारे में गुफ्तगू समाप्त की कि मोमिनीन की ये सिफात हैं और काफिरों की ये सिफतें हैं कि काफिर लोग मानेंगे नहीं, मोमिन लोग तमाम चीजों को मानेंगे। मोमिनों की सिफत में से कुछ और सिफतों को मैं बयान करना चाहूँ, आगे तफसीर मौलाना महमूद साहब करेंगे कि उसमें बताया गया कि जो कुछ अल्लाह ने उन्हें रिस्क दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। देखिए, अल्लाह देने वाला अल्लाह है, उसके अलावा कोई देने वाला नहीं है। जितना मिलेगा अल्लाह के जरिए से मिलेगा, जितनी नसीब में होगा उतना ही मिलेगा, उससे एक दाना भी ज्यादा नहीं मिलेगा। जितना आपके मुकद्दर में होगा उतना ही मिलेगा, उससे एक गुना भी ज्यादा, एक दाना भी ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हासिल करने का तरीका आपको होगा। अल्लाह ने हासिल करने के तरीके को आप पे छोड़ दिया। अब चाहे आप उसे हलाल रास्ते से इख्तियार करें, चाहे हराम रास्ते से हासिल करें, हासिल करने का तरीका आपके ऊपर है। देने वाला अल्लाह है, लेकिन हासिल करने का तरीका आपके ऊपर है कि आप चाहे उसे हलाल रास्ते से हासिल करें, चाहे आप उसे हराम रास्ते से हासिल करें। एक वाकया हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का है, आप समाप्त करें कि एक मरतबा आप सहरा से गुजर रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे, साथ में घोड़ा था, नमाज से अस्र का वक्त आ जाता है, आप नमाज की तैयारी के लिए शामिल हो जाते हैं, साथ में घोड़ा था। सोचिए अगर घोड़े को ऐसे छोड़ दूंगा तो घोड़ा गायब हो जाएगा। सामने एक यहूदी था, हज़रत मूसा का मानने वाला था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला था। आपने उसके हवाले घोड़े को कर दिया कि मैं नमाज पढ़ के आऊंगा तो घोड़ा दे दूंगा। तो आप नमाज पढ़ने के लिए चले। जैसे आप नमाज में शामिल हो गए, नमाज शुरू कर दिए, तो यहूदी घोड़े के ऊपर जो नमदा था, जिसपे घोड़े पे जो रखा जाता है, जिसपे आदमी बैठता है, उसको नमदा कहते हैं, वो यहूदी घोड़े का नमदा लेके भाग गया, उसको चुरा के ले गया। ले जाने के बाद सामने मार्केट में, बाजार में एक दुकान थी, उसी ने बेच दिया। हज़रत अली नमाज से फारिग होकर के आए तो आपने देखा कि वफादार घोड़ा वहीं खड़ा है। आप घोड़े को लेते हैं और बाजार की तरफ चलते हैं। जैसे दुकान की तरफ निगाह पड़ती है तो देखते क्या है कि आपका नमदा बिक रहा है। आपने दुकान वाले से जाके कहा, ये नमदा तो मेरा है, तुम्हें कौन दिया? तो उसने कहा कि अभी एक यहूदी आया था, 4 दीनार में दे गया है, अगर आप देना चाहते हैं तो 4 दीनार दे दें और दे दें। तो हज़रत अली ने जेब से 4 दीनार निकाली और दुकान वाले को दे दिया और कहा, कसम खुदा की, जब मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था तो मैं सोचा था कि नमाज पढ़ के आऊंगा तो ये 4 दीनार इस यहूदी को बतौर उजरत दूंगा, मगर जालिम हलाल रास्ते से लेने के बजाय हराम रास्ते से लेंगे। मैं सोचा था कि लौट के आऊंगा तो ये दीनार बतौर उजरत दूंगा, बतौर तोहफा दूंगा, मगर जालिम हलाल रास्ते से लेने के बजाय हराम रास्ते से ले गए। तो उसके मुकद्दर में थे वो 4 दीनार, मगर उसके तरीका गलत किया, गलत तरीका उसने अपनाया। तो मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह देगा, लेकिन हासिल करने का रास्ता आपके ऊपर। आदमी सोचता है क्या क्या काम कर लूं कि मुझे दौलत मिल जाए। आदमी सोचता है कौन सी चीज में हाथ डालूं कि पूरी दौलत मेरे हाथ आ जाए। तो ये आपका सोचना नहीं है। आप जिस काम में भी रहेंगे उतना ही मिलेगा जितना मुकद्दर है, उससे एक दाना भी ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन आदमी सोचता है कि हराम रास्ते में जाऊंगा तो बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन अल्लाह ने अगर आपके मुकद्दर
मुकद्दर में वो रोजी रखी है तो जरूर मिलेगी। आप उसी हलाल रास्ते में चलते रहे और हलाल रास्ते के जरिए उस चीज को हासिल करते रहे तो अल्लाह उसी रास्ते में आपके मुकद्दर में जो कुछ है वो अता फरमा देगा। तो ये है वो बीमा और वो लोग जो कुछ अल्लाह ने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं और उन्हें यकीन है कि देने वाला अल्लाह है, देने वाला अल्लाह ही है। आप देखें कि एक ताजिर मिनटों में लाखों रुपए जमा कर लेता, एक बिजनेस में मिनटों में लाखों डॉलर बैंक बैलेंस कर लेता। मेहनत की बुनियाद पर कुछ नहीं मिलता, मिलता उसकी अदा की बुनियाद पर है, उसके फजल की बुनियाद पर है। वरना ताजिर जो मिनटों में लाखों रुपए कमा लेता है, एक किसान सुबह से लेकर के शाम तक मेहनत करता है तो उतने पैसे नहीं कमा पाता। मेहनत की बुनियाद पर कुछ नहीं मिलता, अल्लाह के फजल की बुनियाद पर मिलता है। जो कुछ मिलता है अल्लाह की अता की बुनियाद पर मिलता है, मेहनत की बुनियाद पर नहीं मिलता। अपनी मेहनत की बुनियाद पर मिलता ये चीज सोचना, ये फिरौन का सोचना है, ये हामान का सोचना है, ये शद्दाद का सोचना है, कारून का सोचना है। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से कहा कि ज़कात निकालो, तो उसने क्या कहा कि मैं ज़कात क्यों दूं, ये तो मैं अपनी मेहनत से कमाया, ये तो मैं अपनी मेहनत से हासिल किया हूं, इसे ज़कात क्यों दूं इससे। तो फिर आपने उसका अंजाम देखा कि अल्लाह ने उसके माल के साथ भी उसे जमीन में धंसा दिया। रिवायतों में आया है कि अभी तक वो धंसता चला जा रहा है, अभी तक धंस रहा है। तो मोमिन का ये अकीदा है कि हमें जो कुछ मिल रहा है वो हमारी मेहनत से नहीं मिल रहा, बल्कि अल्लाह की अता से मिल रहा है और अल्लाह के फजल से मिल रहा है, और इसी पे यकीन होना चाहिए। तब इंसान मेहनत करेगा, तब इंसान किसी चीज में लगेगा तो अल्लाह उसे उसकी नीयत के बुनियाद पर उससे ज्यादा अदा करेगा, उससे ज्यादा देगा, जितना वो सोच नहीं सकेगा उससे भी ज्यादा देगा। मगर शर्त यह है कि इंसान यकीन रखे वो भी जो कुछ अल्लाह ने उन्हें अदा किया है उसी में से वो खर्च करते हैं, अपनी तरफ से कुछ खर्च नहीं करते हैं। तो मिल्लत इस्लामिया, मैं तकरीरी लहजे में आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ, तफसीली अंदाज में नहीं, इसलिए कि पहली मरतबा तफसील के लिए बैठा हूँ। कुछ चीज़ें लिख के लाया था मगर वही रह गई, अंदाज बदल जाता है अपना अपना। मौलाना महमूद साहब का अंदाज अलग था, तफसीली तौर पर लेके चल रहे थे, मगर मैं तकरीरी मैदान का आदमी हूँ, तफसीली मैदान का आदमी नहीं हूँ। अगरचे दर्सियात में बच्चों को पढ़ाता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ, तो वो अलग चीज़ होती है, मगर इस तफसीर में इंसान को इसी अंदाज में रहना चाहिए और इसके लिए बड़ी मेहनत है। अगर इंसान मेहनत करे तो वो बोलता चला जाएगा। जैसे हमने तकरीर में मेहनत की तो तकरीर करने में आसानी से आ जाएगी, तफसीली अंदाज में मेहनत की तो अल्लाह ताला इसी अंदाज में मेहनत का सिला देता चला जाएगा। तो ये लोग कामयाब है, उलाई का जो मोमिन है, जो आखिरत का ईमान लाने वाले हैं, यही लोग कामयाब हैं और यही लोग कामयाब हैं। आखिरत पर ईमान लाना बेहद जरूरी है, आखिरत पर ईमान लाना यकीनन जरूरी है कि जब तक इंसान आखिरत पे यकीन नहीं लाएगा तब तक अपने आमाल को सुधार नहीं पाएगा। भाई इंसान कब सुधरता है, इंसान कब संभलता है, जब उसे यकीन होता है कि मरने के बाद अगर हमने ये किया है तो इसकी सजा हमें मिलेगी। आखिरत में जब तक यकीन नहीं रहेगा तब तक इंसान संभलेगा नहीं। आखिरत में यकीन रहना बेहद जरूरी है। आज हमारे आमाल जो खराब हैं, हम जो चारों जानिब बुराइयों में डूबे हुए हैं, चारों जानिब हम बदकिरदारियों में डूबे हुए हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं, इसकी वजह से यही है कि हमें आखिरत पर यकीन नहीं है। उतना यकीन नहीं है जितना यकीन उन मोमिनीन को था। सहाबा
دنیا کے سالوں کو آپ ناپ سکتے ہیں، تول سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ہمیں 80 سال رہنا ہے، 90 سال رہنا ہے، 100 سال رہنا ہے، مگر آخرت کی زندگی کو آپ ناپ نہیں سکیں گے۔ وہ زندگی کوئی متعین زندگی نہیں ہے، بلکہ وہ نامحدود زندگی ہے، کروڑوں سال سے بھی زیادہ کی زندگی ہے، کروڑوں ملین سال سے بھی زیادہ کی زندگی ہے۔ اس زندگی کو ناپا نہیں جا سکتا، اس زندگی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں ہمیں چند سال رہنا ہے یا 100 سال رہنا ہے یا کروڑ سال رہنا ہے، بلکہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، یا تو جنت میں رہنا ہے یا تو جہنم میں رہنا ہے۔ جو دنیا میں نیک اعمال کریں گے، جو یہ صفتوں میں ابھرتے ہوئے نظر آئیں گے، جن کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں گی کہ غیب پہ ایمان لائیں گے، آخرت پہ ایمان لائیں گے، اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کو مانیں گے اور اس کے تمام احکام پہ عمل کریں گے، اللہ کے رسول نے جو کچھ دیا ہے اسے لے لیں گے اور جس سے روکا ہے اس سے رک جائیں گے۔ یہ تمام چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ جنت میں ہوگا، اور جس کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جائیں گی وہ جنت کے دہکتے ہوئے شعلوں میں ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو ہمیشہ بچائے، یاد کرے ان مومنین کو، ان مفلسین کو یاد کرے، ان صحابہ کرام کو یاد کرے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری ہے، کس طرح سے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے ہیں، کس طریقے سے انہوں نے اللہ کو مانا ہے۔ اس طریقوں کو دیکھیں اور انہیں یاد کریں اور ان کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ ضرور انہی میں سے ہم کو بھی بنا دے گا، اور ہمارا قیامت کے روز حساب و کتاب انہی کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں انسان جس سے محبت کرتا ہے، آخرت میں وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کہ جو بھی مان احبا فآخرا الیہ اخرا، کہ جو انسان دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے، آخرت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اگر برے لوگوں سے محبت کرتا ہے، شرابیوں سے، زانیوں سے، برے لوگوں سے، جھوٹ بولنے والوں سے، تو آخرت میں انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان مومنین سے محبت کریں جو قرآن کی آیتوں پہ اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہ ہمارے صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، خلفائے راشدین ہیں، اور اولیاء اعظام ہیں۔ اولیاء کرام نے انہی کے طریقے کو اپنایا ہے۔ آج ہم مشائخ کی اتباع کر رہے ہیں، شیخ کو اپنا امیر مان رہے ہیں، شیخ کی اتباع کر رہے ہیں، تو یہ ہماری اتباع کرنا اور ان کی پیروی کرنا یہ